اس مجلس کے آخری خطیب افتخار احمد محمد جمیل ہیں، جن کا عنوان ہے سوشل میڈیا فوائد اور نقصانات۔ گزارش ہو رہا ہے اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء المرسلین، اما بعد۔ جناب صدر، مشفق، اساتذہ کرام، معزز سامعین و حاضرین، موضوع گفتگو ہے سوشل میڈیا فوائد و نقصانات اور تدارک۔ آج سوشل میڈیا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، دلوں اور دماغوں پر بھوت بن کر سوار ہے، کوہ ارض کا چپا چپا اس کی گرفت میں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو گھر اور باہر کا نظارہ دیکھ لیجئے، اس وسیع وسیع دنیا کا چپا چپا چھان مارے، گلی اور محلے کی جمع تلاشی کر لیجئے، ہر طرف سوشل میڈیا کی حکمرانی ہے، اسی کی جلوہ نمائی ہے، خواہ وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، اسکائپ ہو، انٹرنیٹ بلاگز ہو۔ سوشل میڈیا نے ہر کس و ناکس، بوڑھے اور جوان کو، مرد و عورت کو، جاہل و علم کو اپنی ظلم کی راغیر کا اسیر بنا لیا ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کی میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کی میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سوشل میڈیا بذات خود برا نہیں، یہ سچ ہے کہ انواع اقسام کے فائدوں سے انسانیت کو بہرور ہوئے ہیں، لیکن اس کی برائی نے خیر کو پس منظر میں ڈال دیا ہے۔ پہلے تو خیر ہی خیر تھا، فائدہ ہی فائدہ تھا، مگر اب سوشل میڈیا کے جنون اور وسائل استعمال نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سچ کہا ہے شاعر نے، لذت کبھی تھی اب تو مصیبت سی ہو گئی، لذت کبھی تھی اب تو مصیبت سی ہو گئی، مجھ کو گناہ کرنے کی عادت سی ہو گئی۔ سامعین کرام، یہ ایک خطرناک نشہ اور بدترین لت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ نہ وقت پر کھانے پینے اور سونے کی پرواہ، نہ آنکھ، کان، دل اور دماغ دیگر جسمانی اعضاء کے آرام و راحت کی پرواہ، نہ اپنے پرائیوں و واجبات کی پرواہ، نہ اہل خانہ کے حقوق کی پرواہ، نہ عزیزوں اقارب اور دوستوں احباب کے حقوق کی پرواہ۔ صلاۃ پنج وقتہ سے غفلت، ہمہ وقت سوشل میڈیا سے لطف لیتے ہوئے، حتیٰ کہ گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر نظریں، سامنے کوئی عزیز ہے، کوئی مہمان تشریف فرما ہے، لیکن اس پر توجہ ہونے کے بجائے موبائل کی اسکرین پر توجہ۔ طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا لیکن دل سوشل میڈیا میں لگا ہوا۔ دسترخوان پر انواع قسم کے لذت، کھانوں کی لذت سوشل میڈیا کے مقابلے میں بولو تھی۔ یہ سب سوشل میڈیا کے شر ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل جو ختم ہو رہا ہے، خلوت پسندی اور عدلت وجونی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دوستی تنہائی بڑھاتے جا رہی ہے، صحت و تندرستی برباد ہو رہے ہیں۔ روبرو گفتگو اور دوبدو مباحثہ کی فقدان ہو رہا، مباحثہ کی اہلیت و صلاحیت کا فقدان ہو رہا ہے۔ صورت کیا ہو چکی ہے کہ 2 سال کے روتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں موبائل لے کر امی چلی فیس بک پر اور واٹس ایپ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ خوشی و غم کے موقع کو نیٹ ہی پر بھگتا دیا جاتا ہے، ذاتی زندگی کی معلومات وائرل کی جاتی ہے، بیچ چوراہے پر عزت اچھالی جاتی ہے، نہ بے سراپا خبریں نشر کی جاتی ہے، نہ جائز دوستیاں بھی اس کی برکات ہیں۔ سچ کہو تو اقدار تہذیب اور اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، رویے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ کیا یہ یکچا ہوتا کہ امانت حق کی دعوت کا ذریعہ بنتا، عالمی مسائل کا دبا دل کا وسیلہ بنتا، صلہ رحمی اور تعلقات کی استواری رود عمل لائی جاتی، اور اللہ کی اس نعمت کو رجاء رب کی لکیر پہنا دی جاتی؟ کیوں نہ اسے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے اور وقت پہ ضیاع سے بچا جائے؟ یہ بھی تو دیکھا جائے کہ آپ کس سے فرینڈ بنا رہے ہیں اور کن سے سوشل میڈیا پر تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ خبردار، یہ دوستی بھی دین کے معیار کے مطابق ہو، دوستی کے لیے بھی تقویٰ اور دینداری کا مد نظر رکھا جائے۔ خبروں کے
آج کا موجب ہے فتنہ فساد کو بھٹکانے والی خبریں نشر کی فتنہ فساد کو بھٹکانے والی خبریں اور عقیدہ منہج کو زد پہنچانے والے مواد رد کر دی جائے. اگر تفریح تباہ گزاری مقصود ہے تو دین کا استہزاء اور کس شخصیت کے تمسخر سے اجتناب برتا جائے اور ہنسی مذاق میں حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. تفریح کو مقصود بذات یا اپنی شناخت نہ بنا لی جائے. اگر ان باتوں کا خیال کر لیا گیا تو سوشل میڈیا کے لیے ایک نئی فضا ہموار ہوگی اور ہر جانب خیر کا دورہ ہوگا. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا. تم اپنے دل کے کوالوں کی چٹکنی کھولو, تم اپنے دل کی کوالوں کی چٹکنی کھولو, میرے سخن تقاضا دے واہ واہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.